پاکستان کی اصل تاریخ پاکستان بننے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی خراب ایمبولینس، لیاقت علی خان کا قتل، ایوب فاطمہ الیکشن، روٹی کپڑا اور مکان، سقوط ڈھاکہ، جماعت اسلامی کے نظام اسلامی سے لے کر مرد مومن مرد حق تک، آئی جے آئی اور مڈ نائٹ جے کال، 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن، کارگل، مشرف کو امریکی کال اور افغان وار، ڈرون حملے، میمو گیٹ اسکینڈل، ترکی کا ہار، راجا رینٹل، پاناما پیپرز اور نیوز گیٹ اسکینڈل، ڈان لیگز، بیرونی مداخلت کے ذریعے رجیم چینج اور NRO 2 کے ذریعے فرد جرم عائد ہونے والے مجرموں کو اقتدار سونپ دینا، 73 افراد پر مشتمل وفاقی کابینہ کے آدھے سے زائد وزراء کا ضمانت پر ہونا، 14 جماعتوں کے خلاف تنے تنہا عمران خان کا الیکشن لڑ کر کلین سویپ کرنا، صحافیوں اور سیاستدانوں کو برہنہ کر کے ویڈیوز بنانا اور بلیک میل کرنا، ملک کے سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد اس کی FIR تک درج نہ ہونا، یہ ہے پاکستان کی اصل تاریخ۔ آپ پچھلے 75 سال کی تاریخ میں ایک ایک واقعہ دیکھیں، اس کی تفصیلات دیکھیں اور میٹرک تک کے نصاب میں شامل کر دیں۔ یاد رہے، تاریخ لکھنے کے لیے مورخ کا قلم مضبوط ہونا چاہیے، جو کسی بھی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ عظمیٰ اور وقار وغیرہ کی پرواہ کیے بغیر تاریخ کے حقائق لکھے۔ پھر یہ تاریخ اور یہ نصاب اگلی نسلوں کو پڑھایا جائے، پھر ہماری اگلی نسل خود فیصلہ کر لے گی کہ کہاں کہاں کیا غلطیاں ہوئیں اور کون سے رویے ٹھیک کرنے ہیں۔ لیکن ہم آج بھی دو قومی نظریہ اور قائد اعظم کے 14 نکات یاد کرنے کو تعلیم سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے ڈاکا فال کا ذکر ہی گول کر دیا ہے۔ ہم آج بھی اپنے بچوں کے کانوں میں موم ڈال رہے ہیں۔ ہم آج بھی ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بھٹو مرتا ہے اور نہ ہی شیر جان چھوڑتا ہے۔ ادارے مقدس ہونے کے بجائے شخصیات مقدس بن گئیں، اور جب تک آپ حالات و واقعات کو صحیح تناظر میں دیکھیں گے نہیں، کسی بھی صحیح نتیجے پر کیسے پہنچیں گے؟ غلطیوں کا سدھار کیسے ممکن ہوگا؟ ہم نے تاریخ کو مسخ کیا، جواباً تاریخ ہمیں مسخ کر رہی ہے۔